کیا نماز کے دوران قرآنی و مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ اصل میں نوافل میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، فرائض میں اگر ان چیزوں کا اضافہ کریں گے تو اس سے ہیئت کے بدلنے کا اندیشہ ہے۔ فرائض کو ان کی اسی اصل حالت میں رکھیے، البتہ نوافل میں دعائیں مانگیں۔ البتہ قرآنی دعا جو ہے وہ اگر بدلی ہوئی الفاظ کی شکل ہو جائے تو دوسری بات ہے، ورنہ وہ سجدے اور رکوع میں نہیں مانگی جا سکتی۔ رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں کھڑے ہوئے آپ پڑھیں، قومے میں پڑھیں، جب آپ رکوع کے ساتھ ان کے بعد اٹھتے ہیں اس میں کریں، یا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کریں، تو اس میں یہ کہ قرآنی دعائیں بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ اگر پڑھی جا سکتی ہیں تو کہاں کہاں، یعنی سجدہ، رکوع یا قیام وغیرہ میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ سجدہ اور رکوع میں نہیں، قرآنی۔ البتہ عام دعا آپ مانگ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، آپ یہ دعائیں کیجئے، سجدے میں پڑھے ہوئے جتنی چاہے دعا کریں، رکوع میں کریں۔ لیکن یہ کہ جو قرآنی دعا ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، یہ سجدے میں یا رکوع میں نہیں، یہ آپ صرف قومے میں یا دونوں سجدوں کے درمیان۔ کیا قرآنی اور مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی نماز میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ کیا اردو میں بھی نماز میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس سے اجتناب مناسب ہے۔ میں اگرچہ اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ویسے یہ ہے کہ نماز کے علاوہ آپ کو کس نے روکا دعا سے؟ دعا آپ 24 گھنٹے مانگیے، ہر وقت مانگیے، لیٹے ہوئے مانگیے، بیٹھے ہوئے مانگیے، کھڑے ہوئے مانگیے، باوضو مانگیے، بے وضو مانگیے، جس طرح چاہے مانگیے۔ دعا مانگنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن نماز میں ذرا اسی کا اہتمام کریں۔ یہ ایک دعا ہے کہ سورۃ احقاف میں آیت نمبر 15 ہے، جس میں والدین کا ذکر ہے، پھر بچے کی ولادت کا ذکر ہے، اور پھر ایسا ہے کہ جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کو یوں پکارتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی۔ ایک تو اس کا جو پس منظر ہے غمزہ سے وہ معلوم کرنا ہے، اور دوسرا یہ اس میں ایک خصوصیت جو مجھے نظر آئی وہ 40 سال کے بعد کی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہم دعا اپنی جو ربی جلنی کے ساتھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا میرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں کیا ہم اتحیات میں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھی دعا ہے جی، والدین کے بارے میں سب سے خوبصورت دعا ہے، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضرت سلیمان والی دعا، اور اس دعا کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں آتی ہیں ان کو بھی ضرور پڑھیں، اور اتحیات تو ہے ہی دعاؤں کے لیے، جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں، یہ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، عربی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ حضور کی دعائیں بڑے پاکیزہ کلمات پر مبنی ہیں، ان کو بھی یاد کریں جس حد تک یاد کر سکتے ہیں، اور ان کا اگر ترجمہ یاد کر لیں تو وہی بہت کافی ہے، ضرور پڑھیں۔ ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں بالکل۔ ہم سب جی ہمارے یہاں کیسے ایک رب جعلنی ہماری کتابوں میں بتا دی گئی، وہی ہر نماز کی؟ ہمارے علماء نے یہاں انتخاب کر لیا ہے۔ اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نماز کے لازمی اذکار ہیں وہ صرف سورہ فاتحہ اور قرآن ملانا ہے، باقی سارے معاملات کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اس میں دعا کر لیں، مناجات کر لیں۔ حضور نے بہت سی دعائیں کی ہیں، اور اتحیات کی جو دعائیں ہیں یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہے، اس کے علاوہ بہت سی دعائیں آپ نے کی ہیں، رکوع کی بہت سی دعائیں ہیں، اسی طرح سجدے کے اندر بہت سی دعائیں ہیں، اسی طریقے سے سجدے میں جب آپ اٹھتے ہیں درمیان میں بیٹھتے ہیں اس کی بہت سی دعائیں ہیں، تو یہ دعائیں آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ سب حدیث کی کتابوں میں سب حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ یہ اگر چاہیں تو میری کتاب میزان لے لیں، اس میں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب دعائیں میں نے جمع کر دی ہیں، اس میں عبادات کے باب میں یہ بتا دیا ہے کہ رسالت یہ سب آپشنل ہیں، اختیاری ہیں، یہ حصہ ہم پر چھوڑا گیا ہے، لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ جب آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ ایک حصہ آپ کے لیے لازم کر دیا گیا ہے، اس کی تو آپ خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس سے پوری مسلمان امت میں وحدت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، جہاں کہیں مراکش میں، انڈونیشیا میں آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک عربی زبان میں نماز پڑھی جا رہی ہے، اس میں قرآن پڑھا گیا، فاتحہ پڑھی گئی، اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ ملایا گیا۔ اب نماز جو خاموش نماز ہے وہ آپ کی نماز ہو گئی، اس میں آپ دعائیں کریں، اس میں آپ مناجات کریں، اس میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں۔ 40 سال کا جو ذکر آیا اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک تو بلوغ ہے جس کے بعد کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد مزید کچھ رعایت ہے کہ جب 40 سال کا آدمی پہنچ جاتا ہے اس کے بعد تو کم سے کم اس کو سنبھل جانا چاہیے، تو یہ بات وہاں بیان کی گئی ہے۔ دعا کی صورت پختہ عمر کا گویا اتنی عمر سے پہلے اگر کچھ جذباتی غلطیاں ہو گئی ہیں، کوئی انحرافات ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والے ہیں، لیکن اگر انہوں نے 40 سال تک کی آپ کو مہلت دے دی ہے تو پھر آپ کے پاس عذر نہیں باقی رہتا۔ ہم صاحب یہ جو دعا کا آپ نے ذکر کیا تحیات کے بعد، کیا یہی وجہ ہے کہ پھر رسول اللہ کے یہاں نہیں ملتا یہ عمل کہ نماز کے بعد کوئی دعا مانگی جائے اجتماعی طور پر، جیسے ہمارے یہاں روایت ہے؟ ظاہر ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ طریقہ ہی نہیں تھا،
لوگ نماز کے اندر دعا کرتے تھے. نماز کے بعد تو حضور نے صرف اس صورت میں دعا کی کہ جب کوئی خاص معاملہ ہوا, لوگوں نے کوئی درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے, تو اس موقع پر آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کر دی. ہماری مسجدوں میں جو طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد امام دعا کرتا ہے, یہ طریقہ حضور کے زمانے میں بالکل نہیں تھا. نماز کے اندر دعا کرنی چاہیے. نماز خود دعا ہے, تو آپ رکوع میں دعائیں کریں, آپ سجدے میں دعائیں کریں, آپ درمیان میں جب بیٹھتے ہیں اس میں دعائیں کریں, جس کو جلسہ کہا جاتا ہے, اور شعور کے ساتھ کریں, اور شعور کے ساتھ کریں, اور اپنی زبان میں بے شک کریں, آپ عربی زبان میں کریں, آپ جس طرح چاہیں کریں. یہ آپ کی نماز ہے, یہ حصہ آپ کے ساتھ خاص ہے. یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ نے کرنی ہے, تاکہ آپ بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز کے دوران میں آپ کا ایک براہ راست تعلق پیدا ہو. پڑھنے سے انشاءاللہ عزیز وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں. آپ نے سجدے کی دعا کا ذکر کیا کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے, تو میں نے بھی ایک بات سنی تھی کہ سجدہ چاہے وہ نفل نماز کا ہو, سنت کا ہو یا فرض نماز کا ہو, آپ اس میں بھی دعا کر سکتے ہیں. آپ اس بات کی تصدیق کر دیں کہ تسبیحات کے فوراً بعد آپ کوئی قرآنی دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں. اور اس سے متصل ایک سوال ہے کہ دعا کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ دعا میں بعض اوقات وسیلہ مانگا جاتا ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ ہمیں فلانی حاجت پوری کر دے, تو یہ وسیلہ مانگنا درست ہے یا نہیں؟ اور اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ دعا کے تعلق سے سوال آیا, تو پہلی چیز یاد رکھیے, اس پہ علماء کے جو فتوے جو میں نے پڑھے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز, جو دعا آپ کو سجدے میں کرنا ہے وہ نماز کا سجدہ ہے, الگ سے نماز کے بعد سجدہ نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, نماز کے بعد سجدہ کرتے ہیں. وہ سجدے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے, اس میں ہاتھ ایسے نہیں ایسے رکھتے ہیں, یوں کر کے سجدہ کرتے ہیں, ہاتھ اوپر رکھے اور پھر دعا کرتے ہیں. جو دعا سجدے میں کرنا ہے وہ نماز کا سجدہ ہے, نماز سے ہٹ کر سجدہ نہیں, یاد رکھیے. ٹھیک, تو پہلی وضاحت یہ کہ وہ نماز کا سجدہ ہے. آپ نفل نمازوں کے اندر یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نفل نماز میں آپ سجدے کی حالت میں نفل کا آپ آخری سجدہ چن لیں کہ آخری سجدے میں کروں گی تاکہ اس کے بعد یہ کروں گا, قاعدہ ہوتا ہے سیدھا. تو نفل نماز کے سجدے میں کرنا ہے, اس کی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے. کیا یہ دعا دوسری زبان میں کی جا سکتی ہے؟ اس کے تعلق سے بہت سارے مفتیان کے فتوے جو یہ ہے کہ ہاں آپ اپنی زبان میں یہ کام کر سکتے ہیں, اس کا جواز بہرحال موجود ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ کے فتوے اور ہندوستان کے تو کافی مفتیان نے فتویٰ دیا کہ ہاں وہ اپنی زبان میں, جو بھی زبان آپ جانتے ہیں, اردو کیجئے, ملیالی, تیلگو, پنجابی, کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کی لینگویج, اس لینگویج میں بھی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ دعا بہرحال کر سکتے ہیں. سوال کا ایک حصہ تھا کیا دعا کے اندر وسیلہ ضروری؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کا, تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دعا میں لگایا جا سکتا تھا جب آپ دنیا میں تھے اور حیات تھے. اس کے تعلق سے علماء نے کچھ اصول بتائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں نے آپ کے وسیلے سے دعا کی, لیکن آپ کی وفات کے بعد, انتقال کے بعد ایسی دعائیں کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, آپ کے وسیلے سے لوگ دعا کرتے. ایک نابینا صحابی تھے, وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بینائی دے دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, جا کر دعا کرو, اور دعا سکھائی, اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی اور آپ کو بینائی اللہ نے دے دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا, بارش نہیں ہوئی. آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دعا کی, اے اللہ جو ہے جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے اور تو بارش کو جو ہے برساتا تھا, اب تیرا نبی ہم میں باقی نہیں رہا, لہٰذا میں جو ہے عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں, اور بارش ہوئی. تو پتہ چلا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا, اب درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب درست نہیں ہوگا. ہاں جو نبی سے محبت ہے, محبت ایک شرعی عبادت ہے, یاد رکھیے, جو نبی سے ہوتی ہے, وہ وسیلے سے کوئی کہہ لے کہ اللہ جو نبی سے تجھ کو یا نبی سے مجھ کو محبت ہے اس کے وسیلے سے, وہ تو جائز ہوگا, کیونکہ انبیاء نبی سے محبت یہ شرعی عبادت ہے, یاد رکھیے, ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی لینا وسیلہ بہرحال یہ بعد میں کسی صحابی ثابت نے, لہٰذا میں کہوں گا یہ درست اور صحیح نہیں ہوگا. کہا ہے وہ مسلمان جو نماز کے لیے ایسے بہتاب. ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں جب سے اسلام لایا ہوں نا, مجھ پر نماز کا وقت کبھی اس طرح شروع نہیں ہوا کہ میں وضو کر کے پہلے سے تیار. اب تو ہمیں نا وقت گزر گیا, گھنٹے گزر رہے ہیں, زور کا وقت گزر, ہم کہ پڑھ لیں گے. ایک نکما کام تھا میں رکھا, وہ کہتے ہیں نہیں میں پہلے سے وضو کر کے تیار ہوتا ہوں کہ زور کا وقت شروع ہو تو جماعت جب جی چاہے ہو سنتیں اسی وقت ادا. ادھر سورج سر جھکائے, ادھر میں خدا کے سامنے سر جھکا دوں. ایسے لوگ تھے جن کی اللہ مدد کر نماز کے لیے بہتاب رہتے. اب خود میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضا حبیب امی کیا حال تھا جب نماز کا وقت آتا, کہتے بلال اذان دو, نماز کا انتظام کرو, ارحنا بالصلاۃ, نماز کے ذریعے مجھے راحت بتاؤ, ہمیں بوجھ معلوم ہوتی. فرمایا مجھے تو سکون ہی اس وقت ملتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں شروع کر دوں. اسی لیے فرمایا نمازی جب نماز پڑھتا فإنما يناجي ربہ,
وہ سمجھے اب اللہ سے راز کی باتیں کر رہا، کوئی نہیں سن رہا، خاموشی سے یہ کر رہا اور اس کا رب سن رہا۔ نماز تیری اور تیرے رب کی مناجات ہے، سرگوشی ہے، راز کی باتیں واقعی ایسی۔ اب جب میں کہتا ہوں لوگوں اپنی نماز میں دعا کر لیا کرو، یہ ملا حضرات مخالفت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اسی لیے تو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر باپ دادا سے لی بھی ہے 2-4 دن پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یار کیا ملتا ہے نماز سے، اگر ان کو تم اجازت دو کہ 7 موقع پر حضور نے نماز کے اندر اندر دعا کی، رک جاتے تھے، اپنے رب سے مانگتے تھے، شروع کرتے دعا استفتاح کے موقع پر فاتحہ پھر پڑھتے تھے، پہلے دعائیں اللہ باز بین یہ دو، وہ بھی نمونہ ہے کہ ہمیں دے دیا کہ یہ حضور نے پڑھی، ورنہ اس پر بندش نہیں، آپ جو جی چاہے دعا کر سکتے۔ رکوع کو جانے سے پہلے رکوع میں، رکوع سے سیدھے کر ادھر ذکر بھی تھے، 7 دعائیں جس سے نماز میں جان تھی۔ اسی لیے صحابہ سے کوئی کہتا نا مجھے کوئی کام ہے، فرماتے یار فرض نماز تک رہنے دے، جب فرض نماز پڑھے گا اس کے سجدے میں اتایا اس میں رونا، پھر دیکھنا کہ اللہ مان سکے۔ اور یہ ہمیں بھی بڑا کرے اللہ امام ابن حزم کا ابو حنیفہ نے کہا دین کی وہ آیت بتاؤ جہاں آتا کہ دعا عربی میں ہونی چاہیے، قرآن عربی میں صرف پڑھنے کا حکم ہے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھو قرآن عربی میں، باقی کہاں ہے کہ کسی چیز پر پابندی؟ اپنی زبانوں میں تم رو، پنجابی میں، نظم میں، اتنا سجدے میں سر رکھ رو کہ واقعی رونا آ جائے، اللہ سن لے گا بندے کی۔ تو ایسی نماز آپ پڑھنی شروع کریں، رکھتے بے شک تھوڑی بھی کر لیں، کوانٹٹی کی اتنی ضرورت نہیں، کوالٹی ہونی چاہیے کہ جو پڑھیں مزے سے پڑھیں۔ آپ باتیں کر رہے ہیں اللہ سن رہا۔